الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے۔ اس میں توضیح التوقید کتاب سے ہمارا درس چل رہا ہے، تو آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ بس ایک مثال رہتی تھی ہماری کل، تو مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا، اب ایک مثال دیتے ہیں۔ مثال قاعدہ دوم، ہم چاہتے ہیں کہ تحویل سرطان مطلب، اب ویسے اس وقت کی تحقیق چونکہ 22 جون تھی، ابھی جدید تحقیق 21 جون ہے، 21 جون کو غروب شمس افق بریلی سے معلوم کریں، کیونکہ تحویل سرطان جو ہوتا ہے وہ 21 جون کو ہوتا ہے۔ پہلے تو عرض بریلی کج، ٹھیک ہے، دیکھیے کج 28 درجے اور 23 دقیقے، اس کا تمام لیا۔ اب اس کا تمام لینے کا مطلب کیا ہے کہ اس کو 90 سے مائنس کیا، اور 90 سے جب مائنس کیا ہم نے 28 درجے اور 23 دقیقے کو، تو یہ ہمارے سامنے یہ بن گیا 61 درجے اور 37 دقیقے، یہ بنے گا۔ اب دیکھیے اس کا تمام لیا تو یہ سالز ہوا۔ اب یہ دیکھیے سین کے ہوتے ہیں 60 عدد، ٹھیک ہے، اور الف کا 1 تو یہ 60 ہو گیا، اور لام کے ہوتے ہیں 30 عدد، اور زا کے ہوتے ہیں 7۔ یہ لر نہیں ہے، یہ زا ہے، ٹھیک ہے، لز، سا لز یہ ہوا۔ اس کو میل اعظم یعنی 22 جون کے، اب میل اعظم کتنا ہے؟ وہ ہے کج اور کز، مطلب کہ 23 درجے اور 27 دقیقے۔ یہ شاید مفتی صاحب نے بہت پرانی تحقیق کے مطابق لکھا ہے، ورنہ 23 درجے 26 دقیقے ہے۔ یہاں پر یہ کو ہونا چاہیے تھا، یہ کز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ چلیں، کیونکہ میل شمس جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، اور یہ بہت اگرچہ سالوں میں جا کر کم ہوتا ہے، جس طرح کہ شرح چغمینی کے دور میں غالباً وہاں پر 27 یاد پڑتا ہے کہ تھا۔ تو کز سے گھٹایا تو یہ لح یا ہوا، یہ غایت الانحطاط ہے۔ اب اس کے بھی اگر اعداد آپ لیں گے، لام کے 30 اور ہا کے 8، 38 درجے اور 10 دقیقے ہوا، یہ غایت الانحطاط ہے۔ اس کا جیب لیا تو یہ لز، اشاریہ، لر اور یب ہوئی۔ یہ دیکھیں اس کو درست کیا گیا، یہاں پر یہ کاؤ پہلے غلط تھا۔ اس کے بعد اس روز کا نصف قطر لیا، اور نصف قطر جو ہے با کے یہ بلکہ یا ہوگا،
یا کے 10 عدد اور ہا کے سے 6 16 دقیقے کو ان کے سارے معدل یعنی لب نا کے ساتھ جمع کیا تو یہ محلز ہوا، یہ انحطاط وقت ہے۔ اب اس کی جیب لی یعنی اس کا سائن لیا تو یہ دیکھیے نون کو اس طرح سے لکھتے ہوتے ہیں، تو یہ 50 دقیقے ہو اور اس کے یہ ند لہ یہ ہوا۔ اس جیب کو غایت انحطاط کی جیب سے تفریق کر کے تفاضل جیبین معلوم کیا تو یہ لو مح یب نا ہوا، جیب تمام اللیل۔ ابھی دیکھیے ابھی اگر ہم اس کو حل کرنے بیٹھیں گے یعنی کوئی اور مثال اگر ہم لیں، فرض کریں یہاں پر تو یہ مثال حل کی ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہم اسی مثال کو اگر حل کر لیں اور پھر اس کے بعد کوئی اور مثال اگر ہم حل کرنے بیٹھیں تو ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ تمام المیل یعنی سو لج کی جیب لیا، یہ نہ مب میم ہوا، اس کا جیب تمام الارض یعنی با مب مز لح نح میں ضرب منحط کیا، یعنی اس کے اندر انہوں نے ضرب کر دیا تو یہ مح اور کا لح لح ہوا۔ اب یہ درجہ دقیقہ ثانیہ اس طرح سے یہ مقداریں ساری بیان کی گئی ہوتی ہیں۔ یہ جیب اوسط ہوئی، پس تفاضل جیبین کو جیب اوسط پر تقسیم منحط کیا تو یہ مح نح طا مح ہوا۔ جدول 100 میں اس خارج قسمت کی قوس لیا تو آہ قد لو ہا فضل دا ہوا۔ اس کو اب یہ جو درجے آئے اب اس کو 4 میں ضرب دیا تو یہ ہا الف لح ہوا۔ یب تک اس کا تمام لیا یعنی 12 تک اس کا تمام لیا تو یہ وط نح کب ہوا۔ اس پر تعدیل ایام الف لب یعنی 1 منٹ لب اور 32 سیکنڈ زیادہ کیا، یہ غروب معدل بلدی ہوا۔ اس پر یب بڑھایا تو یہ ریلوے وقت حاصل ہوا، یعنی اس پر 12 منٹ اور 12 سیکنڈ بڑھائے کہ 22 جون کو بریلی میں ریلوے وقت سے غروب آفتاب 7:12 منٹ اور 6 سیکنڈ پر ہوگا۔ اب یہ دیکھیے یہ تو ایک انہوں نے کر کے دکھائی یہاں پر مثال۔ اب آگے ہے پورا ایک ٹیبل بنایا ہوا ہے اور آگے اچھا خاصے ٹیبل چلتے ہیں، اس لیے آج ہم اپنی کلاس کے اندر کوشش کریں گے کہ زیادہ صفحات پڑھ لیں۔ تفاضل فی الساعہ میل اول اور پھر جنوری، ٹھیک ہے، یہ تاریخ ہے جنوری کی، جنوری کا مہینہ ہے، اس میں نصف کو یہ ہوگا، 1 جنوری کو تقویم یہ بنے گی اس کی، میل اول یہ تفاضل فی الساعہ، اور یہ ساری چیزیں یعنی مفتی صاحب نے یہاں پر لکھی ہوئی ہیں، یہاں سے میل شمس لے سکتے ہیں، نصف قطر لے سکتے ہیں اور انہی کو لے کر اپنی مثالوں کے اندر اندراج کر کے اوقات کا استخراج کیا جا سکتا ہے۔ یہ پورے 12 ماہ کی پورا جو ہے ٹیبل کیا ہے، مئی، جون، جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر، نومبر اور یہ دسمبر۔ آگے مفتی صاحب یہ پورا ٹیبل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ اوپر عبارت کے اندر گزرا تھا جیب لغارسمی۔ جیب ایک خط نسبی ہے ان 6 خطوط سے جن سے علم مثلث کروی میں بحث کی جاتی ہے۔ جیب، اب وہ 6 خطوط کون سے؟ جیب، ذل، قاطع، جیب التمام، ذل التمام، قاطع التمام۔ اس کی جدولیں 2 کتاب سے معلوم ہو سکتی ہیں۔ اولاً زیج بہادر خانی جس کے صفحہ 92 سے لے کر صفحہ 151 تک جیب کی پوری جدول ما تفاضل دی ہوئی ہے۔ یہ کتاب بہت نایاب ہے مگر راجہ بنارس کے کتب خانہ میں موجود ہے، کوئی معقول ذریعہ ہو تو یہ کتاب مل سکتی ہے۔ دوسری چمبر صاحب کی
جداول ریاضیہ میں اور خطوط کی اعداد کے ساتھ صفحہ 203 سے صفحہ 247 تک مکتوب ہے۔ یہ کتاب مبلغ 4 روپے کو تھیکرا اینڈ کوپاتا مس کالج روڈ اب روڈ لکھا ہے کی سے مل سکتی ہے۔ جیب کی تعریف یہ ہے کہ جیب جو ہوتا ہے یعنی یہ سائن جو ہوتا ہے، اب دیکھیے یہ ہمارے جو میٹرک کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یا اس سے اوپر ہوتے ہیں تو انہوں نے سائن کی ویلیوز پڑھتے ہیں کہ سائن ہوتا کیا ہے۔ اب یہاں پر وہی سائن کی ویلیو بتا رہے ہیں۔ جیب سائن کو کہتے ہیں کہ جیب داخل دائرہ میں وہ عمود ہے کہ قوس کے ایک کنارے سے نکل کر اس قطر پر واقع ہو جو اس قوس کے دوسری طرف گزرا ہو، جیسا کہ ملاحظہ کیجیے شکل حاضہ سے واضح ہوگا۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے اس قطر کے بالکل سینٹر کے اندر یہ دیکھیے یہ ایک دائرہ لگا، ایک یہ خط کھینچا، پھر اس خط سے یوں کھینچا۔ اب یہاں سے یہ دیکھیے یہ حمزہ کے سیدھ میں کھینچا اور اس کے یہاں سے اب خط بالکل نیچے کھینچ دیا۔ اب یہ تو چونکہ دائرہ آ رہا تھا گھوم کر، اب یہاں سے جو بالکل نیچے کھینچا ہے یہ سائن کہلاتا ہے۔ اس تعریف سے 3 باتیں معلوم ہوئیں، اور اولاً یہ کہ نصف دور اور تمام دور کی جیب نہیں ہوگی۔ نصف دور اور تمام دور کی جیب نہیں بن سکتی، کیونکہ آدھا دائرہ جب آپ کھینچیں گے تو اس کی جیب یہی پورے کا پورے بن جائے گی، اور پورے دائرے کی بھی جیب نہیں ہوگی۔ دوم یہ کہ ایک مربع اور 3 ربع کی جیب نصف قطر ہوتی ہے، اس کو جیب اعظم کہتے ہیں۔ سوم یہ کہ جو جیب اعظم سے کم ہو وہ 4 قوس کی جیب ہوتی ہے، اور اولاً جو قوس ربع سے کم ہو، دوم وہ قوس جو نصف دور تک قوس اول کا تمام ہو، سوم وہ قوس پر مجموع قوس اول اور نصف دور کا ہے۔ چہارم یہ کہ وہ قوس کے مجموعہ قوس دوم اور نصف دور کا ہے۔ مثلاً قوس اول یہ آؤ لب، قوس دوم کح، یہ قہ ہے، ٹھیک ہے، یہ قاف ہے، یہ سینکڑے والا یعنی 100، کح 108 ہے، کح قوس سوم را نو لب، قوس چہارم را فح کح۔ ان چاروں قوس کی ایک ہی جیب ہوگی، اس لیے جیب کی جدول صرف 90 درجے کی لکھتے ہیں، اور بقیہ قوسوں کے لیے وہی کارآمد ہوتی ہے کہ بعد تنقیح قوس سب کا حاصل ایک ہی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنقیح کرنی ہے، اور تنقیح کرنے کے بعد اب آپ اس کی جیب دیکھیں گے تو اس کی جیب بھی وہی بنے گی، تو لہٰذا صرف 90 درجے تک کی جیب لکھی جاتی ہے۔ فائدہ در ترقی قوس تنقیح، قوس کا قاعدہ یہ ہے کہ قوس اگر ربع دور سے کم ہو تو خود منقع ہے، اگر ربع دور سے زائد اور نصف سے کم ربع دور میں ہے تو نصف دور تک اس کا تمام لیں، اس تمام کی جو جیب ہوگی وہی جیب اس قوس کی ہے۔ اور اگر نصف سے زیادہ ہو اور 3 ربع سے کم ہے تو ربع سوم سے میں ہے، مثلاً 200 درجے ہو تو اس کا فضل نصف پر لیں، اس فضل کی جو جیب ہوگی وہی اس جیب قوس کی ہوگی۔ اور اگر 3 ربع دور سے زائد ہے اور دور کامل سے کم ہے یعنی ربع چہارم ہے، مثلاً 280 درجے، تو اس کا تمام دور کامل تک لیں، اس تمام کی جو جیب ہے وہی اس قوس کی ہوگی۔ یہی طریقہ تنقیح بعین ذل و قاطع وغیرہ میں بھی ہے۔ فائدہ جب کسی قوس کے مربع جیب کو مربع نصف قطر سے کم کریں تو جزر باقی جیب التمام اس قوس کی ہوگی۔ سہم قوس، اور اسی کو قاطع بھی کہتے ہیں، سوم قوس کو بھی قاطع کہتے ہیں۔ قطر کا وہ جز ہے جو طرف قوس اور جیب قوس کے درمیان محصور ہو۔ اس کے معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو قوس ربع سے کم ہو، اب یہ مربع لکھا ہوا تھا یہاں پر اس کو سیٹ کر دیجیے، مربع نہیں ربع ہے، ربع سے کم ہو، جیب تمام اس قوس کے نصف قطر سے کم کریں، باقی اس قوس کا سہم ہوگا۔ اور جو قوس کے ربع سے زائد ہو پس جیب فضل کو نصف قطر پر بڑھائیں تو سہم اس قوس کا معلوم ہوگا، اور اگر سہم معلوم ہو اور اس کی قوس معلوم کرنا چاہیں تو تفاضل سہم و نصف قطر لے کر جدول جیب میں مقوس کریں، اس قوس کو ربع دور سے گھٹائیں، اگر نصف قطر
فاضل ہو، اور اس اگر سوم فاضل ہو تو ربع پر بڑھائیں، اور جو کچھ حاصل وہ سہم کی قوس ہوگی۔ اور جدول سے جیب معلوم کرنے کا قاعدہ یہ ہے کہ درجات قوس مطلوب الجیب کو جدول کے اوپر دیکھیں، اور دقائق کو دائیں جانب، یعنی یہ جو ٹیبل بنے ہوتے ہیں تو ٹیبل اسی طرح سے بنے ہوتے ہیں کہ ٹیبل کے سب سے اوپر درجہ لکھا ہوتا ہے، اور اس ٹیبل کے ایک سائڈ پر دقیقوں میں اس کی علامتیں لکھی ہوتی ہیں، کہ فرض کریں 1 دقیقہ، 2 دقیقے، 3 دقیقے، اس طرح سے۔ دائیں جانب اس کے ساتھ ثانیہ وغیرہ بھی ہوں تو اس وقت تعدیل کی ضرورت ہوگی۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 2 سطریں تلاش کریں جن کے بیچ میں قوس سے مطلوب واقع ہے، یعنی اول سے زائد اور ثانی سے کم۔ قوس مطلوب کا اول کے ساتھ تفاضل ہے، اس کا نام تفاضل مطلوب ہے۔ دونوں سطروں کا تفاضل کے محاذات میں لکھا ہوتا ہے، تفاضل جدول ہے۔ ان دونوں تفاضل مطلوب و جدولی کو باہم ضرب دیں اور حاصل ضرب کو تفاضل متوالی سطور پر، یعنی 2 سطریں باہم جس تفاضل پر چلتی ہیں، مثلا جدول جیب و ذل وغیرہ میں 1 دقیقہ جدول میل میں، 3 دقیقہ جدول مطالعے میں، 1 درجہ اس پر تقسیم کریں۔ اس حاصل قسمت کو سطر اقل پر بڑھا لیں۔ اگر سطر تزاید سے چل رہی ہے اور اگر سطر تناقض سے چلتی ہو کہ اول کا محاذی زائد تھا پھر کٹتا جاتا ہے، تو اس حاصل قسمت کو محاذی سطر اول سے گھٹا لیں۔ بالجملہ اس گھٹانے یا بڑھانے سے جو حاصل ہوگا وہی خط مطلوب ہوگا۔ المختصر یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو یہاں پر طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر آپ نے ٹیبل دیکھنے ہیں تو اس کے اندر پھر کس طرح سے دیکھنے، درجہ دقیقہ میں تو ٹیبل میں دی ہوتی ہے، اگر آپ ثانیہ میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ 2 دقیقوں کے درمیان دیکھیں کتنا فرق بنا، جو فرق بنا تو اس کو پھر آگے 60 پر تقسیم کر لیں اور وہ 1 دقیقے کی مقدار نکل آئے گی۔ تو اب جتنے دقیقے ہوں گے اتنی آپ مزید اس حساب سے سائن، کوس وغیرہ، ٹین وغیرہ جو بھی لینا ہے آپ لے سکتے ہیں۔ تقویس جیب، جیب کی تقویس، جیب کے تقویس کا یہ طریقہ ہے کہ جیب مفروض، جو بھی جیب آپ نے فرض کی ہے، جو بھی جیب جس جیب کا آپ نے قوس لینی ہے اس کو متن جدول میں دیکھیں، اگر بیانی مل جائے تو جس قدر درجے اور دقیقے اوپر دائنی جانب لکھیں یہ جیب اس قوس کی ہے، اور اگر بیانی وہ جیب مکتوب نہیں ہے تو اس سے قریب ترین جیب لیں اور اس کو جیب مفروض سے کم کریں، بقیہ کو 60 میں ضرب دے کر تفاضل جدول پر تقسیم کریں، حاصل قسمت کو درجات و دقائق قوس جیب منقوص پر بڑھائیں، مجموعہ قوس جیب مفروض کی ہوگی۔ اب آگے مفتی صاحب یہ لوگارتھم بتا رہے ہیں، حقیقت لوگارتھم، تو یہ لوگارتھم کا انشاءاللہ عزوجل پھر ہم کل پڑھ لیں گے، کیونکہ لوگارتھم کے تحت پھر پورے یہ ٹیبل بھی آتے ہیں، یہ دیکھیے آگے جا کر آئیں گے، پورے ٹیبل ہیں اور اچھے خاصی یہ لمبی بحث ہے، تو لوگارتھم کی بحث انشاءاللہ عزوجل پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں ایک ساتھ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔